اگلی عبارت نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، الیاذ باللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 58۔ یہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، جن کو یہ لوگ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سید احمد نے اور اس نے اسماعیل دہلوی نے مل کے بہت بڑا جہاد کیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، نام اس کا تقویۃ الایمان رکھا ہوا ہے، انہوں نے ایمان کو قوت دینے والی۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایک نقطہ کم کر دیا جائے اور اس کو تقویۃ الایمان بجائے قاف کے فے کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، یعنی جس سے ایمان اٹھ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے اس کا نام انہوں نے کتنے القاب کے ساتھ، یہ اسماعیل جس کو یہ شہید کہتے ہیں۔ یہ مطبوعہ فیض عام صدر بازار دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ بھی غالباً سن طباعت کے کس سن میں چھپی ہے یہ درج نہیں ہے، یہ اب تک ملتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کو یہ چھاپ کر تقسیم کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں اس کتاب کے حوالے پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات اور پیش کر دوں، یعنی آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے تالیفات رشیدیہ گنگوئی صاحب کی، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ صفحہ نمبر 88، یہ اس کے بارے میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کتاب کا رکھنا، یعنی اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اندازہ کریں اس کتاب کو انہوں نے کتنا اچھا کہا ہے۔ اب آئیے، انہوں نے صاف طور پر اسی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ اب دیکھیں صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، صاف طور پر لکھا ہے، اور اس کو لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا مقبول تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ تقویۃ الایمان کے مسائل جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے، آگے اور بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے دکھایا ہے کہ یہ اس شخص کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب اس تقویۃ الایمان کی کتاب کون سا آپ نے حوالہ دیا تھا؟ یہ صفحہ 58 میں آپ کو دکھا دوں۔ اس کتاب میں 70 کے قریب کفریات ہیں۔ یہ اس کے صفحہ 58 کا پہلا جملہ ملاحظہ کریں، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس سے معلوم، آگے وہ سارا لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ آگے یہ جو بات لکھتے ہیں، اصل میں مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں، قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بڑا بھائی اور باقی لوگ چھوٹے بھائی، حالانکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو کیا ماں کے شوہر کو بھائی کہتے ہیں؟ ان کو اتنی نہیں سمجھ آئی آج تک
یعنی لکھا کہ نبی کو بڑا بھائی اور خود چھوٹے بھائی بننا چاہیے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ ان کی اتنی ہی تعظیم کرو. ہم ان کی اللہ جیسی، اللہ کے مثل، اللہ کے برابر تعظیم نہیں کرتے. ہم نبی کو بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ کہ اللہ کی مخلوق میں وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں. تو یہ سب سے کہتے ہیں جی وہ بڑا بھائی اس کے بڑے بھائی کی طرح. اب صاحب لکھا اولیاء و انبیاء، یعنی انبیاء کو بھی کہتے ہیں ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک انبیاء بڑے بھائی کیسے ہیں، یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے. اللہ